السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو لے کر کے آ گئے ہیں آج کا کلاس، شروع کرتے ہیں۔ سید محمد محسن، کلاس 10 اردو درخشاں۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور چینل کو اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی میٹرک کی اردو کی تیاری کرنے میں سہایتا اور مدد مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں کلاس کی طرف۔ دوستو، سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی دوستو۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کا والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، دیکھیے، اور 1928 میں پٹنہ کالج سے آئے۔ 1931 میں تصنیفات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ انیس سو 31 میں نفسیات کے پروفیسر نفسیات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ 1953 میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 میں وہ اپنے ملازمت سے سبکدوش یعنی استعفیٰ دے دیے۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت اہم ہے۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ سید محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا اور سید محمد محسن کی وفات 2002 میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ تو دوستو یہ تھا سید محمد محسن کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ان کے دوارا لکھی گئی افسانہ فرار۔ یہ سید محمد محسن کا لکھا ہوا ایک کیا ہے
افسانہ جس کا نام فرار ہے، فرار، جس کا نام کیا ہے؟ فرار۔ دیکھیے اس کہانی کا جو مکھیہ کردار ہے وہ ہے محمود۔ ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ؟ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کون؟ محمود۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کے ماں کا فربا جسم غصہ سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر محمود ایک دم سے ڈر گیا۔ گویا منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کی ہوئی محمود ماں کے روبرو یعنی سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز میں آنے والے آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بھلا انہیں باہر سے محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا، آپ کو بلا رہی ہیں۔ محمود نے رکتے رکتے کہا، مجھ سے کیا کام ہے بھائی؟ غصہ میں ہے تو ہوا کرے، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چلا رہتا ہے۔ کیا کہہ رہا ماں کے بارے میں بول رہا محمود؟ اچھا چلو آتا ہوں۔ اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ ہوتا نہیں ہے کبھی جو دیکھیے ماں ہوتی ہے۔ تم نے میری مٹی پلید کر دی۔ کس نے کہا؟ ماں نے کہا، تم نے میری مٹی پلید کر دی یعنی ناپاک کر ڈالی۔ نوج اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی۔ آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں میں تو بکواس مچاتی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ ارے بھائی میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ محمود کا ابا بولے ان کی امی سے کہ ارے بھائی میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں، اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ ہوتا ہے عورت سب ہوتا ہے جو ہے، عورت سب جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھیں گے آپ باپ کے بھی دیکھے ہوں گے۔ دیکھیے اس کے بعد اس کی امی بولتی ہے، ہاں جی تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، میں رذیل صحیح، کمینی صحیح، لیکن تمہارے گھر میں اب 1 منٹ میرا قدم نہیں جم سکتا۔ محمود کی امی غصہ آ گئی اور اس طرح کے بولنے لگی۔ اور اس کے بعد اس کے ابو کہتے ہیں کہ ارے بھائی خدا کا واسطہ کچھ بتاؤ بھی تو، کیا ہوا؟ اب وہ غصہ کے مارے کچھ بول نہیں رہی تھی۔ دیکھیے کس طرح نخریلی انداز میں کہہ رہا ہے، آہا کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کہاں کا غصہ کہاں اتار رہی ہے، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس منہ وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے؟ اس کے جو رو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو؟ ارے بھائی اس کے بعد کیا کر رہا ہے، ارے بھائی آہستہ بولو، سن لے گا لوگ، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ کر بولنا، جتنا بولے گا اتنا وہ کس کے بولے گی، چیخ کر بولنا شروع کر دیا۔ ہزاروں گالیاں وکیل کو دی، سینکڑوں صلواتیں محمود کے باپ کو سنائیں۔ محمود بھی بیچارہ اپنی عمر کے 10ویں سال میں یتیم ہو گیا۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، قسمت نے اسے اس کی عشرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کے دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش
استاد بن گئی۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتے، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہو جاتی۔ اس صغر سنی یعنی چھوٹی عمر میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا یعنی پختہ ارادہ کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے اس کا بچپن، طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو۔ یہ ہوتا ہے جس کا ماں باپ دنیا چلا جاتا ہے تو اس کو دنیا سمجھ میں آتی ہے اور وہ ایک رسپانسبلٹی والی زندگی گزارنے لگتے، اس کے کندھوں کے اوپر میں ذمہ داری آ جاتی ہے دوستو۔ اسی لیے آپ لوگوں کو میں اگر کسی ماں باپ اگر ہے تو ان کا جو قدر کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماں باپ کو ہم لوگوں کے ساتھ لمبی عمر تک زندہ رکھیں۔ محمود یونیورسٹی کے ہوٹل میں رہتا تھا جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی۔ محمود کے ساتھ کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے پیچھے محمود کی طبیعت میں بھی گدگدگی سی پیدا ہو جاتی تھی۔ یار تمہارے سینے میں دل نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا۔ کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا کر تمہیں تک رہی تھی، دیکھیے اس کا دوست کیا کہہ رہا ہے، اس کو اکسا رہا ہے۔ ان سب کو جو ہے ہوتا ہے کوئی لڑکا ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے نہیں جاتا ہے اور وہ لڑکی کے چکر میں جاتا ہے، تو محمود کے اوپر ذمہ داری تھی، وہ دنیا کو سمجھ بیٹھا تھا، اسی لیے وہ اپنا پڑھائی پہ دھیان دے رہا تھا۔ لیکن دوستوں کا یہ حال دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو تانا دے رہا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی، تو دیکھ لو، جا کر دکھا لو، کاہے نہیں دیکھتی تم کو؟ یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیتا۔ واہ کیا بات ہے، یہ ہوتا ہے دیوانگی، ایسا ہی کرتا ہے یہ کچھ لڑکا ایسا ہوتے ہیں۔ عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا، خیر مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو یہ تو بہت نامناسب بات ہے۔ اسی میں سے کچھ بچہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے۔ تہمت کیسی بھائی، ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہے۔ اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں، کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی۔ رومان، عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں گا۔ یار ان نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے، میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریسٹورنٹ میں چلنا، لیتے آنا اپنی کسی میں پاڑا کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا۔ محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں ہے۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشاکش میں مبتلا ہو گیا۔ اب کیسے جائیں گے، کس طرح جائیں گے، کیا کریں گے وہاں، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتائج کے سو مہم لیکن ہوش رہا تصورات و کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہیں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولتے لگتے، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو۔ اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کے سمجھ میں نہ آتا تھا۔
وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہو گیا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اب تو زبان دے دیا تو کیا کرے گا بیچارہ۔ اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی، اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا جیسے اسے سکتہ سا ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا۔ عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کیا گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، اسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا تھا۔ یونیورسٹی کی تعمیل کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے اپنی کلیکٹری مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سی آتی تھی، اب بڑے بڑے گھرانے سے پیام آنے لگا۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگا۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکرے سے مارنے لگی۔ گھڑی کا پینڈولم اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ ویسا ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا۔ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف تابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا، یعنی عمر زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی ادسر نو چھیڑ چھاڑ کرائی۔ بات پختہ ہو گئی، شادی کی بات ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، یعنی نکاح بھی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹرک ایجوکیشن پار کرنے تک ملتوی رکھی گئی۔ یعنی نکاح تو ہو گیا لیکن لڑکی کی بدائی کے لیے کہا گیا کہ یہ میٹرک کے بعد لڑکی ودا ہوگی، اس لیے امتحان تھا۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مزدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی۔ لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ تغیر مطلب بدلاؤ۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوشش سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرہ کی سرخی رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے پھیکے پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کی لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھرتھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جارہ لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسرال کو اطلاع دی گئی کہ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔
जैसे वो दफ़तन गूंगा हो गया या उसने अभी बोलना सीखा ही ना हो। तो दोस्तों ये था सैयद मोहम्मद मोहसिन की लिखी हुई अफसाना फ़रार, जिसका मुख्य किरदार यानी मेन किरदार महमूद था। और अब आपने सुना कि महमूद किस कदर का लड़का था। बचपन में ही उसका माँ बाप इंतकाल कर गया और वो कितनी मुशक्क़त से तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के बाद वो एक ज़ुबैदा नाम की लड़की से शादी कर लिया, और दोस्तों ने उसको पढ़ाई के दौरान भड़काया, और वो किस मिजाज का किस तरह का वो लड़का था। वो अपने आप को समझता था कि नहीं, जो अच्छा है जो सही है वही करेंगे। तो आप आगे चलते हैं इसके इस चैप्टर से निकला हुआ कुछ लफ्ज़ और माना की तरफ, जो हमारे एग्ज़ाम में बेशकीमती होने वाला है। देखिए, सबसे पहला जो है वो माना है करख्त। करख्त का मतलब होता है सख्त। फरवा का मतलब होता है, क्या होता है? फरवा का मतलब मोटा। तंगदस्त, तंद मतलब तेज़। बरगद मतलब बरगद, ये एक किस्म का फल का दरख्त है। अंगारा मतलब आग का शोला। रूबरू यानी आमने सामने। मुनफ़अलाना यानी शर्मिंदगी के साथ। मिट्टी पलीत करना, ये कहावत है, इसे याद करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसे याद कर लो। मिट्टी पलीत करना, इज़्ज़त बर्बाद करना। इशरत ज़दा यानी माशी तंगी का शिकार। आक़िबत अंदेश, दूर तक नताइज को देखने वाला। नामहर मतलब बेवफा। नासाज गाना, ना मवाफ़िक़। उस्तवारी यानी मजबूती। इस्तिक़ामत यानी ठहराव, पुख्तगी। सुग़र सनी यानी बचपन की उम्र। अज़म मतलब इरादा। तो ये जो हमने बताया माना के बारे में, इसे याद कर लें। अब आगे चलते हैं इसके मुख्तसर तरीन सवालात और की तरफ। तो आते हैं कुछ सवाल और जवाब की तरफ, देखते हैं क्या होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कोई सवाल है, इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिए, इसी में से आएगा। उर्दू में जो है आपको दरख्शा में से जो हम पढ़ाते हैं, आपको उसको याद करना है। सिर्फ कम से कम सवाल और जवाब को जहन नशीन कर लेंगे तो आपके जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मरतबा फिर बोल देते हैं, अगर आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल को भी शेयर कर दें, ताकि लोग बच्चे देखेंगे और आपके दोस्त देखेंगे तो वो भी फैज़याब हो सकेंगे और मैट्रिक के इम्तिहान में उनके लिए एक तरह का जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों आते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना शहर में। दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताइए, वो कब पैदा हुए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 10 जुलाई 1910 को पैदा हुए थे। इसके बाद अगला सवाल है, ज़ेरे निसाब अफसानों में, यानी कहानी ज़ेरे निसाब मतलब हम लोग जो पीछे जो निसाब पढ़े हैं, हमारे जो निसाब हैं, उस अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। तो पता है कि ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार है। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, किस टॉपिक पर महारत रखते थे। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। अब आते हैं मुख्तसर सवालात के ऊपर। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। तदरीसी सरगर्मी यानी पढ़ाने का जो उसके जो है सरगर्मियाँ हैं, उस पर 5 जुमले लिखे। जवाब है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन 1938 में पटना कॉलेज में शोबा फ़लसफ़ा में आर्ज़ी तौर पर लेक्चर हुए। लेक्चर पर क्या हुआ? बहाल हुए थे। फिर वो 1938 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए।
पटना यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चर बहाल हुए। 1953 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात में सदर शोबा नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तस्नीफ़। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तस्नीफ़ात का ज़िक्र कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किताबों में अनोखी मुस्कुराहट जो अफ़सानों का मजमूआ है, नफ्सियाती ज़ाविये जो नफ्सियाती मज़ामीन का मजमूआ है, और शेरी मजमूआ ज़ख़म के फूल बहुत अहम है। सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफ़सानों का मजमूआ अनोखी मुस्कुराहट उर्दू दुनिया में काफ़ी मकबूल और मारूफ हुआ था। इस मजमूए की बेशतर कहानियाँ नफ्सियाती नौइयत की है, ख़ास तौर पर अनोखी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की ऐसी कहानी है जिसके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू अफ़साने की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती है। अब आते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल है, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। महमूद के, ये आपको जो है लॉन्ग सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है। महमूद का बचपन एक ऐसे माहौल में गुज़रा था जहां एक औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती और उसे जलील करती है, यानी उसके माँ के बारे में कह रहा है, जलील कर दिया। बचपन में अपने घर में महमूद ने माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बड़े बेजां हुक्मरानी का मंजर देखा था, जिसने महमूद को लाशऊरी तौर पर औरत से मुतनफ़र और मतवहश कर दिया था। महमूद के दिल में औरत ज़ात के लिए दहशत घिर कर गई थी। इस नफ्सियाती, यानी महमूद जो अपने माँ का रवैया देखा था अपने बाप के तई, तो उससे उसके अंदर दिल, औरत के लिए उसके दिल के अंदर एक डर पैदा हो गया था कि कहीं औरत ऐसा होता है तो कहीं मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए उसको उसके दिल का